अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की ख़बर से आपको आगाह करते चलें, लाहौर के इलाके डिफेंस फेज़ 7 में एक कम उम्र बच्चे ने गाड़ी से 6 लोगों को कुचल दिया, जिनकी मौके पे हलाकत हो गई। और नाज़रीन, इस बच्चे की उम्र भी बहुत कम थी। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इस पे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अफनान शफ़क़त मोहम्मद। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर A2 में सर। A2 में। कहाँ के रहने वाले हो? सर अस्की लेवल। अस्की लेवल में रहने वाले हो? जी सर। गाड़ी कब से चला रहे हो? सर गाड़ी चलाते हुए तकरीबन लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। अच्छा, गाड़ी लेस किसने देन 1 चलाना ईयर सर। सिखाई आपको? सर मैंने अपने कज़न्स के साथ ही ऐसे हम लोग जाते थे, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सिखा दी सर। उन्होंने सिखाई? जी तो सर। कभी मम्मी पापा ने मना नहीं किया आपको कि गाड़ी आप ना चलाएं या ना लेके जाएं? जी सर, बहुत मना करते हैं वो सर। अच्छा, तो कल रात कहाँ से आ रहे थे आप? सर कल रात हम लोग फेज़ 7 मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं सर। अच्छा, मैकडॉनल्ड ये जो पास ही है? जी सर। ओके, तो ये क्या कहते हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? सर हम 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हैं। आपका स्कूल ये लर्निंग अलायंस है? जी सर। ओके, तो गाड़ी क्या वजह बनी, कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर वजह इस तरह बनी कि हम लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे, वाज अराउंड दैट। और हम लोग जैसे ही हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने ही एकदम से अलग तरफ से एक गाड़ी आ गई फ्रॉम द राइट साइड। और राइट साइड से गाड़ी आई है और वो बिल्कुल ही, आई थिंक इट वाज लाइक 10 या 20 की स्पीड पे होगी, और वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई थी। तो बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे, तो वो ड्राइवर हैड नो चॉइस बट हिट द कार। सर मुझे चोटें लगी थी सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप तो गाड़ी में उस वक्त अकेले थे? नहीं सर, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3-4 लोग थे। अच्छा, आप साथ जी दोस्त थे? सर। जी सर, हम लोग मैकडॉनल्ड्स खाना खाने जा रहे थे सर। तो मना नहीं किया था जब गाड़ी घर से लेके निकले आप? जी सर, बाबा ने कहा था कि नहीं जाना और इस तरह ड्राइवर के साथ, पर उन्होंने फिर मैंने ज़िद की सर, और फिर मैं इस तरह आया। ओके, ज़िद की बारिश पे बाबा ने जान दिया, वरना वो नहीं जाने दे रहे थे। जी वीडियो आपने देखी, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये कम उम्र बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी 6 लोगों पे। क्या इसकी तफसीलात क्या हैं? बच्चा बज़िद था और पेरेंट्स ने बड़े मज़े से उनको चाबी दे दी, जाओ जाओ बेटा घूम फिर कर आओ, और बच्चे ने 6 लोगों को कुचल दिया। पूरा एक ख़ानदान इस बच्चे के हाथों इस दुनिया से रुखसत हो गया। उनके घर की कैफियत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते होंगे। उनके दामाद, उनकी बेटी, उनकी नवासी, उनकी बीवी, उनका बेटा, मतलब सब लोग एक ही हादसे में जो है, एक ही घर के एक ही घर के 6 अफरादों को इनके पास कह रहे हैं आई हैड नो चॉइस। मतलब चॉइस, तुम बैरियर में चले जाते, तुम्हारा गाड़ी में जाना ज़रूरी था, अकल को खोल कर चलते। 15 साल के बच्चे को सबसे पहले तो जिन पेरेंट्स ने गाड़ी की चाबी दी, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग का है, अगर था भी है भी, लेकिन वो लीगल नहीं थे। सबसे पहली बात कि उनके पेरेंट्स बराबर के इसमें कसूरवार हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके ये निकला था। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते कि जब वो बाहर रोड पर जाते हैं उनकी स्पीड्स क्या होनी चाहिए गाड़ी की, और वो किस तरीके से गाड़ी को चलाएं, किस तरह। अच्छा, नहीं, स्पीड और चलाना तो दूर की बात, इस पे तो गाड़ी चलाना बनता ही नहीं है, बिल्कुल बनता भी नहीं है। लेकिन चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल घर के करीब था, फेज़ 8 में ये भी रहते थे, घर के पास था, तो आप नॉर्मल एक स्पीड रखते। फिर दूसरी बात, एक और बात ये देखें कि वो कह रहे हैं कि मेरे मम्मा और फादर दोनों मना कर रहे थे और मैं बज़िद था, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बेटा प्लीज़ हाँ हाँ जाओ, और 6 लोगों को मार कर और तुम घर आ जाना। मतलब इतना बड़ा एक सानिया हो गया। वो रफ़ाकत साहब की फैमिली पूरी इस जो है हादसे में सब दुनिया से रुखसत हो गए। अब रफ़ाकत साहब बेचारे जो है वो थानों के चक्कर लगा रहे हैं, वो कभी इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर के पास भी बैठ रहे हैं, कभी कहीं पर उनके घर यूट्यूबर और जो भी सहाफ़ी जा रहे हैं तो उनको दरवाजे पे रोक कर कहा जा रहा है वो तो वहाँ है। एक उनकी बेटी बची है जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, छोटी बच्ची। तो कुछ अभी खबर आई है, ज़राए से पता चला है, तो वो बच्ची रोती पीटती हुई आई कि मेरी माँ तो इस घर में नहीं, आप अगर आई हैं, जो भी वहाँ पर लोग गए थे इंटरव्यू लेने या जो भी मालूमात तहकीक करने गए थे। अच्छा, तो वो जिनके बच्ची, साथ ये हादसा हुआ वो फैमिली भी उसी एरिया में रहती है? नहीं वो अलग एरिया में रहते हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक ये वाक़या है। और उसके बाद
تدفین وہاں ان کے گھر لوگ آ رہے ہیں، ان سے اظہار افسوس کرنے ان کے گھر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ جناب رفاقت صاحب بیچارے اکیلے 6 جنازے ان کے گھر سے اٹھے، اور وہ اس وقت پولیس کو بیانات دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کو انڈر پریشر لیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے میڈیا سے بات نہیں کرنی، آپ نے میڈیا کی مطلب اگلے کی پوری فیملی تباہ اور برباد ہو گئی، اور یہ جو ہے یہ صاحبزادے امیر زادے یہ سسٹم بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے بھائی کیوں نہیں اٹھانی. اس وقت آپ کے جو بھی جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے ان کے جو رولز ہوتے ہیں، ویسے تو ہر وقت پرچے کاٹ رہے ہوتے ہیں، سب کو روک رہے ہوتے ہیں، نارمل لوگوں کو اپنے وہ سارے چلا رہے ہوتے ہیں کارروائیاں. اس وقت وہ کہاں تھے؟ ان علاقوں میں کیا سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ گاڑی اتنی زیادہ اسپیڈ سے جا رہی ہے؟ اگلے کو بتایا جائے کہ اس کو روک دیا جائے، اگلے کو انفارم کیا جائے بھائی اس میں کون ہے. اور اس میں 4 لوگ اور یہ 5 لوگ، یہ تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ 6 کے 6 اس دنیا سے چلے گئے، یہ تو سیف ہیں، ان کا تو مطلب ان کو تو کچھ نہیں ہوا، خراشیں بھی نہیں آئیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے تو اس وقت بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو بھی ٹریفک پولیس کے ادارے ہیں، یا ان کے گھر کا جو ماحول ہے، وہ مجھے لگ رہا ہے وہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہے. اب یہ جو ہے ان کی دفعہ 322 آئی تھنک لگے گی، تو جی ہاں 322 اس پہ لگتی ہے، دفعہ 322 اور پینل کوڈ سیکشن 322 کے تحت دین کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر پیسے دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، ضمانت مل جاتی ہے کہ مطلب ان کا پورا خاندان اس نے جی ہاں کچل کے بالکل، رکھ دیا، دھرم بھرم کر کیونکہ دیا. بچے کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، تو اس پہ جو ہے وہ پینل کوڈ دفعہ 322 لگے گی، جس کے تحت 30 لاکھ روپے تقریباً بنتے ہیں جو اس نے دینے ہوں گے اس کے گھر والوں نے. جو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. جس طرح گاڑی ہم نے دیکھی حادثے میں، جو گاڑی چلائی جا رہی ہے وہ تقریباً اس کی مالیت 60-70 لاکھ روپے 80 لاکھ روپے تک کی ہے، تو ان کے لیے تو 30 لاکھ روپے دینا کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہوگا. لیکن قصوروار آپ کو نہیں لگتا سارا قصور اس میں ماں باپ کا ہے؟ جس طرح سے ہم لوگ آئے دن یہ معاملات دیکھتے ہیں، اکثر کراچی میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچے، اور آپ کو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ دیکھیں اس کا لائسنس تو نہیں بنا ہوا ہوگا، کیونکہ 15 سال میں لائسنس نہیں بنتا ہے، 18 سال کی ایج کے بعد لائسنس بنتا ہے گاڑی کا. آپ کو پتہ ہے گاڑی کا لائسنس، اگر گاڑی چلانے والے کے پاس لائسنس نہیں ہے تو سیدھا یہ کیس اقدام قتل کا بنتا ہے کہ آپ باہر لوگوں کو مارنے کے لیے نکلیں. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ لائسنس ضرور بنوائیں، چاہے آپ موٹر بائک چلا رہے ہوں، چاہے آپ کار چلا رہے ہوں، کیونکہ اس کو چھوٹا نہ لیا جائے. ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں مطلب اس طرح کی سزائیں دی نہیں جاتی ہیں، نہ اس طرح سے پکڑا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت سنگین جرم ہے، اس پہ اقدام قتل لگتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ ایک وداؤٹ لائسنس ویپن لے کے نکلے ہوئے ہیں، جس سے آپ کو اوپر سیدھا اقدام قتل لگ رہا ہوتا ہے. تو جو یہ واقعہ ہوا ہے، جو یہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد پولیس کتنے دیر بعد وہاں پہ پہنچی ہے؟ یہ صاحبزادے تو کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ لائسنس میرے پاس تھا، آپ ابھی ٹرین تھے، ابھی آپ پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں کم سے کم 1 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. مطلب یہ چیز تو ہائی لائٹ ہو گئی، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ مدعی کی گاڑی تھی، 2 گاڑیاں تھیں، ایک میں ان کی آدھی فیملی تھی اور دوسری گاڑی میں یہ تو دیکھ لیا گیا. یہ بچے کا کیا پتہ یہ کھیل تماشا روز لگتا ہو. بہت سارے لوگ تو ایسے ہی یہ کر کے چلے بھی جاتے ہوں، وہ بھی ہائی لائٹ. ابھی تو ایک گاڑی پیچھے تھی، جنہوں نے دیکھا شور شرابہ کیا، ان کی گاڑی کو روکا، ان کے جو پیرنٹس ہیں رفاقت صاحب وہ بچ گئے ہیں. مطلب وہ کہہ بھی رہے بچے تھے کے ساتھ دوست وغیرہ تھے اس کے کزنس تھے، یہ 4 لوگ مزید اور تھے، اور ایک ان کو ملا کے 5 لوگ تھے، اور 5 کے 5 کو کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نارمل ہیں. دوسری گاڑی کے 6 افراد، 4 تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، اور 2 کی سانسیں چل رہی تھیں، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں انہوں نے دم توڑ دیا. بہرحال یہ تو موجود تھے، تو انہوں نے آواز اٹھائی، لوگوں کو روکا اور بولا کہ بس اس نے یہ گاڑی نے کیا پتہ یہ روز اس طرح کے بچے دیکھیں. ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں بائک ریس میں کتنے کم عمر بچے ہوتے ہیں، 14 سال 15 سال 16 سال، وہ بھی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ان کے کیا پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باہر جا کے کیا کر رہے ہیں؟ تو پیرنٹس کا قصور ہوتا ہے. پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کس وقت کہاں جا رہا ہے، لیٹ نائٹ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے. اور بچے کی یہ سپرویژن ماں باپ کی ہونی چاہیے کہ جب ان کا بچہ جا رہا ہو تو وہ اس سے یہ بات کہیں کہ بیٹا آپ نے گاڑی نہیں چلانی، اگر چلانی ہے تو آپ نے اس کی کم سے کم ایک سائیڈ میں ایک ایسی جگہ پر چلا لینا جہاں پہ کسی کی جان کا
نقصان نہ ہو. پیرنٹس کا قصور ہے اس میں, مکمل پیرنٹس کا قصور ہے. اب یہ تو امیر زادے ہیں نا, اب وہ بیچارے رفاقت صاحب وہ اس وقت جو ہے کبھی وہ ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں, کبھی وہ آئی جی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی وہ انویسٹیگیٹر رپورٹر ان کے پاس آ رہے ہیں, ان کے گھر لوگ دعا کے لیے آ رہے ہیں, ان کے لیے اظہار ہمدردی کے لیے آ رہے ہیں, اور وہ بیچارے, اور ان کا یہ بیان آیا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیا سے رابطہ نہ کریں اور آپ ان سے ابھی بات نہ کریں. دیکھیں نا یہ کتنا بڑا ظلم ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ جو یہ حادثہ ہوا, جو سانحہ ہوا ہے, 6 افراد لقمہ اجل بن گئے, تو اس میں ٹوٹل جو غلطی ہے وہ گھر والوں کی ہے. گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیکھیں اتنے چھوٹے بچوں کو گاڑی نہ دی جائے, کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں یہ دوستوں کے ساتھ مل کے, چاہے موٹر سائیکل ہو چاہے یہ کار ہو, تو یہ لوگ ریس وغیرہ اور اس طرح بالکل پن وغیرہ مار رہے ہوتے ہیں, اسکریچز مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ نکلتے اسی مقصد کے تحت ہیں کہ ہم ریس وغیرہ کریں گے اور اس پہ اسکریچز ماریں گے یا پن ماریں گے. تو اس طرح کی چیزوں میں اکثر حادثات ہوتے ہیں اور اس طرح کے پھر نقصانات سامنے آتے ہیں. بہرحال جو بھی کچھ ہوا یہ عوام پہ ہم فیصلہ چھوڑتے ہیں اس میں غلطی کس کی ہے. تو بہرحال ناظرین یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 6 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. تو ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ ہم اس خبر کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.